بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی یاد پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین، آج ایک منفرد پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، لیکن یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے۔ آج کے دور میں مکان پلازا بنانا بہت مشکل ہے۔ مکان پلازا بنانا سے مشکل اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو اس کے وسائل چاہیے، اس کے لیے آپ کو نقشہ بنانا پڑتا ہے، کسی ٹھیکیدار یا مستری کو ہائر کرنا پڑتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب آپ کوئی نقشہ بناتے ہیں تو ٹھیکیدار یا مستری کے پاس جاتے ہیں تو مستری اپنی سائنس لڑاتا ہے اور آپ کے نقشے کو کافی رد و بدل کر کے اس کی شکل چینج کر دیتا ہے، جس سے جب آپ کا مکان بنتا ہے تو اس سے آپ کو سیم آتی ہے۔ سیم کی وجہ سے دیواریں ٹپکتی ہیں اور بعض اوقات دیواروں میں کریکس پیدا ہو جاتے ہیں۔ مستری کا تو کام ہو جاتا ہے، لیکن آپ ساری زندگی آپ اس مکان کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب مزدور یا مستری کا ارینج کرتے ہیں، انہیں کھانا دینا، ترائی لگانا، یہ سارے آپ کو اس میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ آج ایک انجینئر لبیب اسلم صاحب موجود ہیں۔ یہ پروگرام ایک ایسا ہے جس سے آپ جب مکان بنائیں گے، آپ ہر قسم کی مشکلات سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ نہ آپ کو مستری ارینج کرنے کی ضرورت پڑے گی، نہ مزدور ارینج کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کوئی سریا لیتے ہیں، سریے کی اقسام آپ کو علم نہیں ہوتا، یعنی کہ 4 سوتر کا سریا آپ کو نہیں پتہ، 2 سوتر کا سریا آپ کو نہیں پتہ، اس وجہ سے مستری کی وجہ سے آپ کو تمام بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے، اگر آپ انہیں یہ پروجیکٹ دیں گے تو آپ کو مکان یا پلازا یا کوئی ہوٹل یا کوئی ریسٹورنٹ جب آپ ان سے بنوائیں گے تو آپ کو وہ بنا بنایا ملے گا، یعنی آپ کے ہاتھ میں یہ صرف چابی دیں گے تو آپ کو تمام تر جتنی بھی مشکلات ہوں گی اس سے آپ بچ جائیں گے۔ جانتے ہیں مزید انجینئر لبیب اسلم صاحب سے۔ انجینئر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک مکان بنانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں کسی مستری یا مزدور کا ارینج کروں، یا میں میٹیریل کی مجھے سمجھ نہیں ہے، یعنی کہ مجھے سریے کا پتہ نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مکان بنایا مجھے مل جائے، یعنی کہ میرے ہاتھ میں چابی ہو، میں نے بس وہاں جا کر رہنا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی آپ کا وجدان صاحب۔ اصل میں اگر میں جن 2 باتوں کا آپ نے ذکر کیا، اگر میں وہاں سے ہی شروع کروں کہ آپ نے ایک مستری کے حوالے سے بھی ذکر کیا، یہاں ہمارے شہر کا جو ایشو ہے، مسئلہ ہے، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے اس کے مطابق ہمارے ہاں مستری ہی ہمارا بیسیکلی جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے، ہمارا مستری ہی ہمارا آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، اور وہی ہمارا اسٹرکچرل انجینئر، وہی ہمارا انٹیریئر ڈیزائنر۔ بیسیکلی وہ ایک ہی بندے کے حوالے ہم نے ساری چیزیں کی ہوتی ہیں، جبکہ بیسیکلی ایکسپرٹائز کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کی ضرورت ہے کہ جو آپ کو ایک پروڈکٹ چاہیے، آپ کو اگر ایک بلڈنگ تیار چاہیے تو اس میں مختلف ٹائپ کے پروفیشنلز کا انوالومنٹ ہوتی ہے۔ اس میں آپ کو سب سے پہلے تو یہاں پر جو بلڈنگز بن رہی ہیں آپ کی، وہاں پہ سوائل ٹیسٹنگ ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ابھی میں بائی پاس پہ کوٹلی بھی دیکھ رہا ہوں کہ بڑے کمرشل پلازاز وغیرہ بلڈنگز کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر موسٹلی، میں نومینیٹ نہیں کسی کو کر رہا، لیکن موسٹلی یہاں پہ سوائل ٹیسٹنگ نہیں کی جاتی، بیرنگ ٹیسٹ نہیں کیے جاتے۔ آیا اس سوائل وہ کلے ہے، گریول ہے، کس ٹائپ کی سوائل ہے، وہ کتنا لوڈ بیئر کر سکتی ہے، تو وہ بھی نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد وہ ایک سمپل نقشہ آج کل ڈاؤن لوڈر چل رہے ہیں، وہی چلا کے تو ایک مستری کے ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں، وہی پھر اس کی کنسٹرکشن کرواتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم جو فیسلٹیز دے رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو پراپرٹی ہے، جو لینڈ ہے، جو زمین ہے، پلاٹ ہے آپ کا، وہ آپ نے ہمیں وہ جگہ دکھانی ہے، اور آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ بتانی ہے کہ ہمیں اس جگہ کے اندر کیا چیز چاہیے۔ تو ہماری جو ٹیم ہے، ہمارا جو سٹاف ہے، ہم آپ کو اس جگہ کی پراپر ٹیسٹنگ کر کے، رپورٹس آپ کو پرووائڈ کر کے، وہاں پہ اس کا سارا نقشہ آرکیٹیکچرل ڈیزائن کر کے، اس کا فرنٹ ایلیویشن، جب کلائنٹ اس کو اوکے کرے گا اس کے بعد ہم اس کی اسٹرکچرل ڈیزائننگ کریں گے، پھر ہم اس کی ایگزیکیوشن کرتے ہیں۔ پھر ایگزیکیوشن میں بھی بے شمار ٹائپس آتی ہیں، میں ابھی اتنا اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اس میں ایگزیکیوشن میں بھی آ جاتا ہے، اس کی فریم سٹرکچر آ جاتی ہے، اس کی والز آ جاتی ہیں، اس کے پلاسٹرنگ آ جاتی ہے، پلسٹر آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں نا، اس کے لیے ڈفرینٹ ایکسپرٹائز، ڈفرینٹ ماہر لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ پھر اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ پھر اینڈ پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ ہم کلائنٹ کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ آپ جو بھی کسی پلاٹ یا زمین کی ٹیسٹنگ اس لیے کرتے ہیں کہ بسا اوقات ہم نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ بہت سی، یعنی کہ جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ جب اس کی تعمیر ہو چکی ہوتی ہے تو وہ بیٹھ جاتی ہے، اس وجہ سے آپ زمین کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اس کی ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے۔ آج کل ہمیں نہ کہ صرف بلکہ آزاد کشمیر میں بھی، پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر میں بھی جو میرپور آپ کا سیکٹر ہے، وہاں پہ تو یہ ٹرینڈ ہے کہ آپ کی سوائل ٹیسٹنگ پہلے کی جاتی ہے۔
لیکن آپ کے سوائل ٹیسٹنگ کے مطابق ایک تو صرف زمین بیٹھنا اور آپ کی بلڈنگ میں کریکس آنا, ڈیمیج آنا بھی اس کا ایک ریزن ہوتا ہے, وہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے ٹیسٹنگ کی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی سائل کے اکارڈنگلی وہ زمین کس طرح کی ہے اس کے مطابق آپ کی اسٹرکچر کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. آپ کی اگر ہارڈ اسٹریٹا ہے, آپ کی زمین اس طرح کی ہے, اس میں پلر سائز ڈیفرنٹ ہوگا. آپ کی اگر سوائل کلے ہے, اس میں آپ کی اس کی بیئرنگ اسٹرینتھ کم ہے, تو وہاں پہ پلر سائز زیادہ ہوگا, کالم سائز زیادہ ہوگا. اس وجہ سے وہ اس کے اکارڈنگلی اس زمین کے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے اس کے فریم پورے کا ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, بیم, پلر, سلیب کا, اس کے مطابق ان کے سائز, اسٹیل, سیمنٹ, وہ اس کے مطابق ساری چیزیں ہم نے ڈیزائن کرنی ہوتی ہیں. اگر سوائل کی ٹائپ کچھ اور ہے, وہ لوڈ بیئر نہیں کر سکتی, آپ اس کے اوپر پلازا کھڑا کر دیتے ہیں, تو وہ نہ صرف کریک بلکہ اس سے خدا نخواستہ اس سے زیادہ حد تک بھی اس کے ڈیمیج ہونے کے خدشات ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ سوائل ٹیسٹنگ کے بے شمار پرپز ہیں اور فوائد بھی اچھے. دیکھیں نا, آپ یہاں پہ آج کل تو جو ایک نارمل گھر ہے, اگر 10 مرلے کا گھر لے لیتے ہیں, اگر اس میں آپ نے زمین آلریڈی لی ہوئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گھر میں اگر آپ 2 فلورز بناتے ہیں تو آلموسٹ آپ کا 15 سے 20 ملین آپ کا ایکسپینس آ جاتا ہے. تو آپ جہاں پہ اتنا ایکسپینس کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کا ہزاروں میں اگر ایکسپینس آتا ہے تو آپ اس کو سیٹسفائی ہو جاتے ہیں سوائل سے, تو میرے خیال سے وہ زیادہ فائدہ مند ہے کلائنٹ کے لیے. اچھا, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مکان بنانا چاہتے ہیں, کوئی بھی چیز میں مکان بنانا چاہوں تو اکثر تو بہت سے لوگوں کو میٹیریل کا سمجھ نہیں آتی, یعنی کہ سریے کی بے شمار اقسام ہے. اس کے بعد پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کو مزدوروں مستریوں کو کھانا دینا پڑتا ہے, ترائی لگانا پڑتی ہے, یعنی کہ پورا کا پورا آپ کو اپنے تمام تر جو مصروفیات زندگی کو ترک کر کے صرف مکان کی طرف آپ لگ جاتے ہیں. تو اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ مکان ہم بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے آپ کو صرف پیسے دینے, مکان جب مکمل تعمیر ہو جائے ہمیں چابی دیجیے. کیا ایسا ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل ایسے ممکن ہے. دیکھیں نا, اس میں جو کلائنٹ ہے بیسیکلی اس کو جہاں تک آپ نے سیمنٹ کی بات کی ہے, اسٹیل کی بات کی ہے, اسٹیل میں ایک جو کامن مین ہے, کلے مین ہے, ایک عام آدمی ہے, وہ نہیں سمجھتا کہ اسٹیل میں کتنی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, سائز کا پتہ ہوتا ہے ہر بندے کو, لیکن اس سائز میں بھی آپ کا لو گیج آتا ہے, فل گیج آتا ہے, پھر آپ کا کون سا 60 گریڈ ہے, 40 گریڈ ہے, پھر 40 اور 60 گریڈ میں بھی آپ کی 10 اقسام آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک کامن مین کو نہیں پتہ ہوتا, وہ ہر بندے کو تو نہیں پتا کہ اس میں سے کون سا یہ آیا ہاف گیج ہے, فل ہے, اور پھر اس میں 60 ہے, 40 ہے. پھر اگر 60 بھی ہے تو وہ کسی اچھی کوالٹی کا ہے, کسی پاک اسٹیل مل کا ہے, کسی اور اسٹیل مل کا ہے, کس ٹائپ کی وہ آیا. کیونکہ یہاں پہ اسٹیل گھروں میں جو ٹھیکیدار ٹھیکے لیتے ہیں, یہاں پہ ٹپیکل وہ ریسائیکلڈ بھی کئی جگہوں پہ یوز ہوتا ہے اسٹیل. تو یہ ہے کہ وہ اسٹیل کی کوالٹیز اچھی خاصی ہوتی ہیں کہ عام بندے کو اس کا نہیں پتہ ہوتا. تو ہمارے یہ جو سروسز ہیں, یہ اس میں الحمدللہ ہمارے پاس جو ڈیزائن سے لے کر اس میں جب ہم نے آپ کو اس کی ہینڈ اوور کرنی ہے, تو اٹ مینس کہ وہ ساری رسپانسبلٹی ہماری ہے. اس میں اس کے میٹیریل ارینج کرنا, اس کے لیبر ارینج کرنا, اس لیبر کی اکوموڈیشن ارینج کرنا, اور اس کی سپرویژن کرنا, کنسلٹنسی کرنا, اور ایک لمیٹڈ ٹائم جو ٹائم فریم دیا جائے گا اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر آپ کو پروڈکٹ آپ کے ہینڈ اوور کرنا. یہ ساری رسپانسبلٹیز اس میں ہماری ہیں. اس میں کلائنٹ کا, اگر کوئی کلائنٹ آنا چاہتا ہے, اس کو وزٹ کرنا چاہتا ہے, ہمارے پاس ود پکچرز پروف اس کی فائل میں سارا ریکارڈ ہوتا ہے. اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم, وہ کلائنٹس وزٹ کریں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. تو ادروائز کوئی سردردی یا کسی کا ذمہ داری کسی کلائنٹ کی وہ نہیں ہے, پھر وہ ریلیکس ہو کے اپنا چیز پسند کر کے وہ پروجیکٹ اپنا ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے ساتھ وہ تمام ڈاکومنٹیشن فل کر لے, اور اس کے بعد ایک ہی مرتبہ جب تعمیر ہو جائے تو آپ سے صرف وہ چابی لے لے اور پھر بڑھے. اچھا, میں اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر مکان تعمیر ہو جائے, تعمیر ہونے کے بعد بعض کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیم کا بہت زیادہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں, یا کوئی کریکس پڑ جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جو سیم کی میں سب سے پہلے اس کی شارٹ سے ٹائم میں آپ کو میں تھوڑا سا ریزن کی طرف لے کے چلتا ہوں. دیکھیں, اس میں بھی ہمارا ناقص میٹیریل اور تعمیر, جو ہمارا طرز تعمیر ہے, یہ دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں. دیکھیں, ہمارے ہاں یہ جو برکس یوز ہوتی ہیں یا بلاکس یوز ہوتے ہیں, یہاں پہ یہ جب کسی پلینتھ لیول کے اوپر ڈالے جاتے ہیں تو یہ ایک کیپلری ایکشن ہوتا ہے. آپ کی سوائل کے اندر جو نمی ہوتی ہے, موئسچر ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ آپ کی والز کی طرف, آپ کی اسٹرکچر کی طرف وہ موو کرتا ہے.
اب وہاں پہ ایک ڈی پی سی ہوتا ہے, ڈیم پروف کورس ہوتا ہے, وہ پلینتھ لیول کے اوپر بڑا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی جو نمی ہے, پانی ہے, اس کو سوائل میں, کیونکہ وہ تو واٹر ٹیبل ہے, وہاں پہ نیچے پانی ہے, وہ پانی ایسا زمین سے تو نہیں ختم کیا جا سکتا, لیکن اس کو ہم بلڈنگ کی طرف موو کرنے سے روک سکتے ہیں. تو ایک ڈی پی سی ایک ایسی چیز ہے, ڈیم پروف کورس جو ہے نا, وہ آپ کی بلڈنگ کی طرف پانی کو, نمی کو نیچے سے آنے سے وہ روکتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہیں, اور وہ ایک تو ریزن اس کی یہ ہے. پھر یہ ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوگا, ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر یہ ڈیپینڈنگ اپون بلڈنگ کہ بلڈنگ کس ٹائپ کی ہے, ریزیڈینشیل ہے, کمرشل ہے, کس طرح کی بلڈنگ ہے اور کون سے ایریا میں ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے ایک جو ایگریمنٹ ہمارا ہوگا اس پروجیکٹ کا, اسی وقت وہ چیز وہ طے کر لی جاتی ہے کہ پروجیکٹ ہینڈ اوور کرنے کے بعد کتنے ٹائم تک ہمارا مینٹیننس پیریڈ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کہ اس مینٹیننس پیریڈ کے دوران انہیں اگر کسی چیز میں بھی کوئی ڈیمیج فیل کرتے ہیں, کوئی کسی قسم کی کمی بیشی فیل کرتے ہیں, تو وہ ہمیں اس چیز کے وہ ہمیں آگاہ کریں گے, تو انشاءاللہ ہم اس مینٹیننس پیریڈ تک وہ ہم ہماری لائبلٹی ہوگی, ہم ان کو وہ کلیئر کر کے دیں گے وہ چیز ان کی سیٹسفیکشن تک. اگر کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو وہ رابطہ کس طرح کا ہے, یعنی کہ آپ کا آفس کدھر ہے, یہ تھوڑا سا عوام کو. اچھا, یہ آفس کوٹلی شہر میں مین بائی پاس ہے, جو ہمارے یہ مین بائی پاس ہے, اس میں ایکسچینج گلی سے رولی گلی کی طرف, آپ رولی کراس کی طرف جب موو کریں تو تقریباً آپ آدھا کلومیٹر جو ہے ایکسچینج گلی سے رولی کراس کی طرف آئیں تو آپ لیفٹ سائڈ پہ یہ ہمارا آفس ہے, اور ایس ٹیک بلڈرز کے نام سے آفس ہے. تو اگر کوئی بندہ ہمارے پروجیکٹس کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم, ہمارے آفس میں بھی آ کے وہ وزٹ کر سکتا ہے, اس کو سارا وہ ریکارڈ بھی دکھا سکتے ہیں. ادروائز ہماری اسی کمپنی کے نام سے ہی ہماری ویب سائٹ بھی ہے www.stechbuilders.net. تو اس ویب سائٹ پہ بھی جا کے ہمارے جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, جو ہمارے کمپلیٹڈ پروجیکٹس ہیں, ان پروجیکٹس کی بھی ڈیٹیل وہاں سے وزٹ کر سکتا ہے. وہاں سے آفیسز کے ایڈریس بھی ہیں ہمارے, جو مختلف شہروں میں اسی کمپنی کے اسی نام سے جو آفیسز ہیں ان کے ایڈریس بھی ہیں, کانٹیکٹ نمبر بھی ہے, وہاں پہ ساری ڈیٹیل بھی ہے, اور پروجیکٹس کی بھی اور آفیسز کی بھی, تو وہاں سے بھی وہ لے سکتے ہیں. ناظرین, گفتگو سن رہے تھے آپ ایس ٹیک بلڈرز کے آنر انجینئر لبیب اسلم. کسی کے ساتھ اپنے میزبان وجدان سے جنگیالوجی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.